کوئی یار کی محبت میں روتا ہے؟ حضور یہ کس طرح مجھے بتائیں؟ فرمایا کہ اس شرط پر بتاؤں گا کہ ایک کلمہ پڑھ اور دوسرا میرا غلام بن جا۔ بچہ گھر جاتا ہے اور والدہ سے کہتا ہے کہ والدہ، اسی طرح وہ بابا کہتا ہے، تو اس کی والدہ جواب دیتی ہے کہ اے بیٹے، مجھے پتہ ہے بچپن سے آپ جس بات پہ اڑ جاتے ہیں، آپ جس بات پہ ضد کر لیتے ہیں، وہ بات اپنی پوری کرتے ہیں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ تو یہ بچہ آتا ہے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلمہ پڑھاتے ہیں، اپنا غلام بناتے ہیں، اپنی صحبت میں رکھ لیتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں کہ وہ بچہ آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا ہے کہ بچے کی محبت بڑھ گئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، 3 دن کے لیے گھر چلے جاؤ، 3 دن کے لیے گھر چلے جاؤ۔ اور یہ بچہ جاتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا پہلے دن ہی۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ پہلے تو آپ کتنا کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن اب کھانا نہیں کھا رہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بس والدہ نہ پوچھو، فرمایا بتا رہے، ایک دن گزر گیا ہے، دن کا کھانا نہیں کھایا، شام کا کھانا نہیں کھایا، اور صبح ہو گئی، صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب دوسرا دن ہوا ہے، ایک دن کاٹا ہے، دوسرا دن پھر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب وہ بچہ پہنچا ہے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بچے، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ 3 دن تو نے گھر گزارنے ہیں؟ اس کی والدہ بھی ساتھ ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے خواجہ صاحب، میرا بیٹا آپ کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس نے دن کا کھانا نہیں کھایا، اور اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، اور صبح بھی کھانا نہیں کھایا، رو ہی رہا ہے۔ فرمایا کہ اے بیٹے، اب بتاؤ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ محبت میں کیسے رویا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محبت میں کیسے رویا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جب ہجرت کرنی تھی، حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا تھا، محبوب علیہ السلام نے میرے بابا جان کو بلایا، جناب ابو بکر کو بلایا ہے، فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر وقت تیار رہنا، کسی وقت بھی ہجرت کے لیے جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی یہ مکہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے بابا جان گھر آتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے بابا جان رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ ابا جان روتے کیوں ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی غم نہیں ہے؟ کوئی غم نہیں ہے کہ بیٹی میں خوشی میں رو رہا ہوں، میں محبت میں رو رہا ہوں، نہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے بیٹی، پورے مکہ میں محبوب علیہ السلام نے اپنی خدمت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ فرمایا کہ مکہ میں اور لوگ آئے کہ مجھ سے امیر زیادہ بھی رہتے تھے، جن کے پاس پیسے بھی آیا کہ اس وقت مجھے پتہ چلا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے چلا ہے کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی کمال ہے، آپ کی سیرت کمال ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خاص خلیفہ قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب خواجہ صاحب نے دلی کی طرف روانہ کیا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیں، حضور کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ جن پر پوری زندگی عمل کرتا رہوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اے بیٹے، 4 باتیں میری یاد رکھنا، 4 باتوں کی تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں۔ پہلی بات میری یہ ہے کہ تیرے دروازے پر منگتا ہے، تیرے دروازے پر کوئی سوالی ہے، وہ خالی نہ جائے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو اسے کپڑے دینا، اگر اس کو علم کی پیاس ہو تو پھر قرآن اور حدیث سے دلائل دے کر اس کی پیاس کو ختم کر دینا۔ بختیار کاکی، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، اگر تیرے دروازے پر کوئی روتا ہوا ہے تو پھر تیرے اوپر بھی واجب ہے، تیری آنکھوں سے بھی آنسو ضرور ہے۔ بیٹے
اے میرے خلیفہ پہلی بات یاد رکھنا کہ تیرے در پر جو سوالی ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہمارے دروں پر کوئی سوالی آ جائے، مانگنے والا آ جائے، ایک تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں اور کچھ ادا نہیں کرتے اور ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو سوالی کو جھٹکا نہ کرو، ہاں سوالی بھی وہ ہو جو حقدار بھی ہو، تیرے در پر جو ہے وہ خالی نہ جائے۔ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی ہے، قابل غور ہے، فرمایا کہ اے بیٹے دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ پریشانی کے وقت تیرے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ بیٹے خوشی کے وقت ہر کوئی خوش ہوتا ہے اور معاذ اللہ خوشی کے وقت لوگ ایمان کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے بیٹے جب تیرے اوپر پریشانی ہے اس وقت بھی تیرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئیں۔ اور آپ تیسری نصیحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے درویشی اور فقیری اس طرح کرنا کہ درویشی اور فقیری میں رہ کر تو بادشاہ نظر آئے، کہ درویشی اور فقیری بھی اس طرح کرنا کہ درویش بھی رہے اور فقیر بھی رہے، لیکن اس طریقے سے رہے کہ تو بادشاہ نظر آئے۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے چوتھی بات میری یاد رکھ، بیٹے دشمنیاں نہ پالنا، بد دشمنیاں ہوتی ہیں وہاں دلوں میں حسد آ جاتا ہے، دلوں میں زنگ لگ جاتے ہیں۔